جرم کبھی چھپ نہیں سکتا۔ مجرم اپنے پیچھے جتنا بھی شاطر ہو، چالاک ہو، نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہر روز بہت سے نوجوان لڑکیاں خوابوں کے شہر ممبئی کی فلم انڈسٹری میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک اداکارہ کریتکا چودھری بھی تھیں۔ سخت محنت اور طویل جدوجہد کے بعد کریتکا چودھری کو انڈین ٹی وی انڈسٹری میں کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور انہوں نے کچھ ہی عرصے میں ٹی وی پر کئی کردار نبھائے، مگر 2017 میں انہیں ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ اس قتل نے شہر میں ہلچل مچا دی۔ کریتکا جو کبھی ایک ٹیلی فون نیٹ ورک کمپنی میں کام کرتی تھی، اداکارہ بننے کی خواہش کے لیے ممبئی آئی تھی۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد انہیں انڈین ٹی وی چینل اسٹار پلس کے مقبول شو پریچے میں ایک چھوٹا سا کردار ملا۔ بعد میں ٹی وی انڈسٹری میں انہیں ساودھان انڈیا اور بالاجی پروڈکشن کے کئی شوز میں چھوٹے کردار ملنا شروع ہو گئے۔ انہیں اداکارہ کنگنا رناوت کی فلم رجو میں ان کی بہن کا کردار بھی ملا۔ ابھی کریتکا کے خواب سچ ہونے ہی لگے تھے کہ ایک دن ان کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ کریتکا کی لاش ان کے فلیٹ سے ملتی ہے۔ لاش 4 روز سے بند فلیٹ میں گل سڑ چکی تھی۔ قاتل نے ان کی لاش سے اٹھنے والے تفن کو چھپانے کے لیے گھر کا اے سی آن کر رکھا تھا۔ کریتکا کے قتل کا معاملہ بہت مشہور ہوا اور اس واردات کے گرد بحث کا موضوع یہ تھا کہ کریتکا کو کیوں اور کس نے مارا ہے۔ کیا کوئی رقیب ہے، کوئی اور دشمنی ہے، کیا ہے؟ پولیس کی تحقیقات اور تفتیش سے معلوم ہوا کہ کریتکا نشے کی عادی تھی، جس نے قتل سے پہلے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی موت خودکشی کی وجہ سے نہیں بلکہ باقاعدہ مرڈر سے ہوتی ہے۔ نشے کی لت کی وجہ سے ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کے سبب ان کے سب دوست احباب بھی ان سے دور ہو گئے تھے۔ پولیس تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ اکیلے رہتی تھی اور انہوں نے بہت لوگوں سے قرض لے رکھا تھا۔ ممبئی پولیس کو کریتکا کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں مہینوں لگے تھے، لیکن جب کیس حل ہوا تو ان کے قتل کی وجہ جان کر سب حیران رہ گئے۔ یہ 12 جون 2007 کو واردات ہوئی۔ مقام ہے فلیٹ نمبر 503 سری بھیروناتھ ایس آر اے سوسائٹی، اندھیری ویسٹ۔ وقت 3:45۔ عمارت کی 5ویں منزل پر رہنے والوں کو فلیٹ نمبر 503 سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ فلیٹ اداکارہ کریتکا چودھری کا تھا۔ وہ آس پاس کے لوگوں سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی۔ پڑوسی انہیں صرف آتے جاتے دیکھتے تھے۔ کریتکا کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتی تھی۔ ان کے پڑوسیوں کو بھی اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا کہ وہ کام کیا کرتی ہیں۔ تاہم اس دن ان کے اپارٹمنٹ میں آنے والی عجیب اور تیز بدبو کے باعث پڑوسیوں کو شک ہوا کہ ان کے کمرے میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بدبو تیز ہوتی جا رہی تھی اور عمارت میں لوگ جمع ہونے لگے۔ جیسے جیسے لوگ ان کے فلیٹ کے طرف بڑھتے، بدبو زیادہ ہونے لگی، جیسے کوئی بوسیدہ چیز اندر پڑی ہو۔ ان کے فلیٹ کا قریب سے معائنہ کرنے پر اندر سے ٹی وی کی آواز سنائی دی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے گھر میں اس طرح گھسنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں موجود لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچتی ہے اور جب سب انسپکٹر سری کانت یادو اپنی ٹیم کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے تو وہ منظر چونکا دینے والا تھا۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس کریتکا چودھری کی خون آلود لاش بیڈ پر پڑی تھی اور گل سڑ رہی تھی۔ قاتل نے لاش کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے گھر کا اے سی چلا رکھا تھا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ کریتکا کے سر پر گہرے زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت پولیس کو لاش کے قریب سے لوہے کا مکہ یا پنجہ ملا جو خون سے لت پت تھا۔ لاش کے قریب سے خون میں لتڑی ہوئی ایک شرٹ بھی ملی۔ پولیس کو بستر کے پاس کریتکا کا موبائل فون بھی ملا جس پر اس کے گھر والوں کی مسلسل کالیں آئی ہوئی تھیں۔ اسی دوران دوبارہ کریتکا کے فون پر کال آئی۔ پولیس نے فون اٹھایا تو آگے سے کریتکا کے پریشان بھائی کی آواز تھی۔ ان کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ وہ کئی دنوں سے کریتکا کو فون کر رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پولیس نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور کسی نے ان کا مرڈر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے ان کے اہل خانہ کو جلد از جلد ممبئی آنے کو کہا۔ جون کو کریتکا چودھری کی موت کی خبر سننے کے بعد ان کے بھائی اور والد ان کی لاش لینے ممبئی پہنچ گئے۔ لاش اتنی بری طرح گل سڑ چکی تھی کہ اہل خانہ نے وہیں پہ شمشان گھاٹ میں اس کو آخری رسومات کے لیے رکھ دیا۔ کریتکا کے گھر کی تلاشی کے دوران پولیس کو وہاں سے 22,000 روپے نقدی ملی جسے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق کریتکا کی موت سر پر شدید چوٹ لگنے سے ہوئی تھی اور ان کے سر پر تیز دھار آلے سے 3 وار کیے گئے تھے۔ لاش کے قریب سے
پولیس کو لوہے کا پنجہ بھی ملا جس سے انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ لاش کے پاس سے ایک خون آلود شرٹ بھی ملی تھی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ قتل کے اس معاملے کی جانچ کرتے ہوئے پولیس نے کرتیکا کی عمارت کے سیکورٹی گارڈ کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ اس کے علاوہ عمارت میں موجود کریانہ اسٹور کے دکاندار سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ دکان کے مالک نے پولیس کو بتایا کہ کرتیکا 7 جون کی شام کو اس کی دکان پر آئی تھی اور انہوں نے دودھ، چھاچھ اور سگریٹ کا ایک پیکٹ لیا تھا، مگر اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ اس معاملے میں کئی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی جانچ پڑتال کی گئی۔ ان میں عمارت کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں 2 افراد کو عمارت سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کیس کی اہم کڑی بنی اور پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والے 2 نامعلوم نوجوانوں کی تلاش شروع کر دی۔ دوسری جانب کرتیکا کے فلیٹ کی تلاشی کے بعد پولیس کو رائل پریمیم کمپنی کی ایک شرٹ بھی ملی جو کرتیکا کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ پولیس نے شرٹ کے ذریعے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے شرٹ پر سے ڈی این اے کا پتہ لگایا گیا اور پولیس نے اس کے مالک کا پتہ لگانے کے لیے کئی دکانداروں سے پوچھ گچھ بھی کی، لیکن اس شرٹ کی کمپنی دبئی میں تھی۔ اس لیے سوال اٹھنے لگا کہ کیا اداکارہ کی موت کا تعلق بیرون ملک سے ہے؟ کیا کسی نے یہ غیر ملکی شرٹ دبئی سے ممبئی میں آن لائن آرڈر کی؟ اس سلسلے میں آن لائن کپڑے خریدنے والی کمپنیوں کے صارفین کی معلومات طلب کی گئیں، لیکن اس سے کچھ نہ ملا۔ اس وقت کے سینئر پولیس انسپکٹر نے کہا تھا کہ اس تفتیش میں پولیس کو کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ تاہم پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس شرٹ کا حوالہ پولیس کی تفتیش میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کال ہسٹری کی مدد سے چونکا دینے والی معلومات ملی۔ پھر پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات میں کرتیکا کے موبائل فون کی کال ہسٹری بھی چیک کی۔ کرتیکا کے موبائل کی 2 سال پرانی کال ہسٹری نکالی گئی۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ خبردار ہونے کی بات ہے کہ 2 سال پہلے کی ہسٹری بھی نکالی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر کالیں منشیات فروشوں کی تھیں۔ اس سے مزید تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ کرتیکا نشے کی عادی تھی اور کئی منشیات فروشوں سے ان کے رابطے تھے۔ پولیس کی تفتیش میں مزید انکشاف ہوا کہ وہ 2 سال سے مسلسل ایک منشیات فروش سے منشیات لے رہی تھی۔ اس کا نام آصف عرف سنی تھا، جسے 2016 میں گھاٹکو پر اینٹی نارکوٹک یونٹ نے گرفتار کیا تھا، لیکن جب آصف سے پوچھ گچھ کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اس کا ایک ساتھی 33 سال کا شکیل نسیم تھا۔ شکیل نسیم خان کرتیکا کو منشیات سپلائی کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ پولیس شکیل خان تک پہنچتی وہ گوئندی کے علاقے میں واقع گھر سے فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والا ایک شخص شکیل خان تھا۔ اس نے عمارت میں داخل ہوتے وقت وہی شرٹ بھی پہن رکھی تھی جو تفتیش کے دوران کرتیکا کے گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ شکیل کچھ دنوں تک پولیس کی گرفت سے بچتا رہا اور بالآخر پولیس نے اسے پکڑ ہی لیا۔ شکیل نے تفتیش کے دوران پولیس کو ایک اور انکشاف کیا اور اسی طرح کی بنیاد پر پولیس نے اس کے ایک اور ساتھی واسو داس عرف بادشاہ کو بھی گرفتار کیا۔ ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے شکیل کو غصہ تھا۔ تفتیش کے دوران دونوں نے پولیس کو بتایا کہ کرتیکا نے 1 سال قبل شکیل سے منشیات خریدی تھی، لیکن اس وقت اس نے 6,000 روپے کم ادا کیے تھے اور بعد میں وہ رقم ادا کرنے سے گریزاں تھی۔ کرتیکا نے کافی دن اس سے دور رہنے کی کوشش کی اور کئی بار اس نے شکیل کو پیسے دینے سے صاف انکار بھی کر دیا تھا۔ اس کے چند ماہ بعد شکیل کو منشیات فروشی اور چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ یہ قتل سے پہلے کی واردات اور واقعہ ہے۔ پولیس تفتیش کے دوران ملزمان نے بتایا کہ شکیل کو جیل سے باہر آنے کے بعد پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس کرتیکا کا موبائل نمبر بھی نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد سے کرتیکا کے گھر کا پتہ ڈھونڈا اور اس سے بقایا رقم کا تقاضا کرنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ پہلی بار جب وہ پیسے مانگنے گیا تو کرتیکا نے اس سے کچھ دنوں بعد آنے کو کہا۔ ملزمان نے پولیس تفتیش میں بتایا کہ جب وہ دوبارہ گئے تو کرتیکا نے اسے ٹال دیا اور شکیل کرتیکا کی طرف سے ادائیگی سے مسلسل انکار پر غصہ ہو گیا۔ ایک دن شکیل کرتیکا کے گھر گیا۔ پہلے دونوں نے گھر پر کھانا کھایا، پھر دونوں کا رقم کے تقاضے کو لے کر جھگڑا ہوا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد 8 جون کو شکیل نے اپنے دوست واسو داس کو فون کیا اور کہا کہ وہ آج کرتیکا سے معاملہ طے کر لے گا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ یہ واسو داس ہی تھا جس نے شکیل کے ذریعے کرتیکا کو منشیات فراہم کی تھی۔ پولیس تفتیش کے مطابق شام کو وہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ شکیل نے پیسے مانگے تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ تینوں نے کہا
کافی دیر تک بات چیت کی، جس کے بعد رات کا کھانا گھر پر کھایا۔ کھانے کے بعد تینوں کے درمیان جاری بحث جھگڑے میں بدل گئی۔ بحث کے دوران شکیل نے لوہے کے پنجے سے کریتکا کے سر پر 1 2 3 وار کر دیے۔ پہلے حملے میں کریتکا کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن شکیل باز نہ آیا۔ اس نے کریتکا کے سر پر 3 بار مکہ مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق شکیل نے کریتکا کو اس کے گھر جانے سے پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا کہ وہ کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، اگر وہ ساتھ جائے تو اسے بھی پیسے مل سکتے ہیں۔ اس نے لوہے کے 2 پنجے اور دبئی میں مقیم ایک دوست کی طرف سے دی گئی شرٹ بھی لے لی، کیونکہ اس کی شرٹ کریتکا کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے تھیلے سے کپڑے نکالے اور اپنی خون آلود شرٹ وہیں چھوڑ کر دوسری شرٹ بدلی اور گھر سے نکل گیا۔ لاش کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے دونوں نے اے سی آن کیا اور ٹی وی آن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تفتیش میں ملزم کی شرٹ اہمیت کی حامل رہی۔ ملزم کی پہنی ہوئی شرٹ دبئی میں قائم کمپنی کی تھی۔ یہ خون آلود شرٹ کریتکا کی لاش کے پاس سے ملی تھی۔ جب پولیس کو ملزم کے بارے میں مبہم معلومات ملی تو سی سی ٹی وی میں نظر آنے والا ملزم شکیل وہی شرٹ پہن کر کریتکا کے گھر آیا تھا۔ قتل کی اس واردات کی تحقیقات کے دوران جب ایک منشیات فروش کی طرف سے معلومات دی گئی کہ شکیل مہنگے غیر ملکی کپڑے پہنتا تھا، تو پولیس کو یقین ہو گیا کہ وہی اس قتل کا مرکزی ملزم ہے۔ ملزم نے پولیس حراست میں اعتراف کیا کہ انہوں نے صرف 6,000 روپے کے عوض کریتکا کا قتل کیا تھا، مگر کریتکا کے گھر والوں کو ملزمان کی اس بات پر یقین نہیں آیا۔ ان کے بھائی دیپک کا خیال ہے کہ کریتکا آسانی سے 6,000 روپے واپس کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے قتل کے بعد اس کے گھر سے 22,000 روپے برآمد ہوئے تھے۔ کریتکا کے بھائی دیپک نے پولیس کو بتایا کہ کریتکا کے سونے کے زیورات اور کچھ قیمتی سامان بھی اس کے فلیٹ سے غائب ہے۔ اس معاملے میں امبولی پولیس اور دیگر ٹیموں نے شکیل خان اور بادشاہ عرف باسو داس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا اور کئی شواہد پیش کیے۔ مقدمے کو ڈنڈوشی کی عدالت میں لے گئے۔ 14 دسمبر 2018 کو ملزمان کی طرف سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، لیکن اسے بھی عدالت نے مسترد کر دیا۔ حال ہی میں پھر دسمبر 2024 میں ملزم باسو داس کے وکیل کی طرف سے بمبئی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی سماعت کی درخواست کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی طرح وہاں بھی سالوں برس کیس چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آخر میں یہ بات کرتے چلتے ہیں کہ قاتل مجرم کتنا بھی شاطر چالاک اور تیز ترار ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم کے نشان چھوڑ جاتا ہے جو اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور قانون پھر قاتل کے مجرم کے گریبان تک بھی پہنچ جاتا ہے، بشرطے کہ قانون مجرموں کے ساتھ مل نہ جائے اور قانون کہیں پہ کوئی ڈھیل یا ڈیل بھی نہ دکھا دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔